اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب۔ جعفری صاحب سے بغیر کسی تعارف کے، بغیر کسی بات کے ڈائریکٹ بات کروں گا۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی، اللہ کا سر، تھینک یو سو مچ۔ یو آر آلویز ویلکم بھائی، اللہ آپ کو صحت سلامتی دے، آپ کے لیے ہمیشہ حاضر۔ آمین، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الہی آمین۔ شاہ جی سمپل، میں اسٹریٹ فارورڈ آ رہا ہوں۔ اگر ہم بات کریں عمران خان کے نمبر پہ 943، قیدی چینج ہو گیا، قیدی نمبر چینج ہو گیا، ذائچے میں کیا تبدیلی ہے؟ اٹک سے یہاں آئے ہیں اڈیالہ سے کہاں جائیں گے؟ لوگ پکڑے جا رہے ہیں۔ عثمان ڈار کی پریس کانفرنس آ چکی، انٹرویو آ چکا، لگ رہا ہے اب پی ٹی آئی ایک دفعہ دوبارہ مشکلات میں گر رہی ہے۔ سر میں پھر عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے انرجی پیٹرنز کو اپنے طریقے سے دیکھتا ہوں۔ اللہ کا بنایا ہوا انرجی کا نظام ہے، نہ میری وجہ سے ہوتا ہے، نہ میری وجہ سے اچھا ہوتا ہے، نہ برا ہوتا۔ رہ گئی بات قیدی نمبر 804، 8 اور 4 12 تھے، اور اس میں جو ہے وہ طاقت تھی، اور 943 یہ کریٹیوٹی ہے، اور 943 کا مطلب یہ ہے کہ 943 9 4 3 7 جو ہے یہ کریٹیوٹی کا نمبر ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی نئی ڈائمینشن کھلے گی اڈیالہ سے جو آپ نے سوچی نہیں ہوگی، اور یہ بہت بڑی طاقت بننے جا رہا ہے۔ آئی کے اٹس ناٹ دی آرڈینری تھنگ۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں بہت ساری چیزیں بدلنے جا رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ سر، پی ٹی آئی جلسے کا پلان کر رہی ہے، جلسہ کر پائے گی؟ بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑا جلسہ کر پائیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ انرجی پیٹرن، میں پھر کہتا ہوں، میں I'm not talking about the ground realities۔ مجھے پی ٹی آئی کی جو کلینزنگ کا پروسیس ہے نا، ابھی وہ مکمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ابھی کچھ چیزیں بڑھیں گی، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈاؤن کی طرف جائیں گی، اس کے بعد پھر ایک دم سے یہ جو ہے وہ ٹیک آف کرے گی یہی پارٹی، اور یہ بہت بڑا ڈینٹ ڈالے گی سیاست میں، چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا ڈینٹ ڈالے گی سیاست میں، اینڈ یو ول سی اٹ۔ سر، اگر پی ٹی آئی کی بات کریں، بلے کے نشان کی بات کریں، عمران خان کی بات کریں، پی ٹی آئی کا تحریک انصاف کا پی یا ٹی آپ لگا لیں، ٹے لگا لیں، ادھر سے عمران احمد لگا لیں، یہ ساری چیزیں جوڑ لیں، یہاں سے معاملات نیچے نیچے نیچے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی کہ عمران خان نے باہر آنا ہی آنا ہے، لیکن ان کا باہر آنے کا پروسیس اتنا آسان، اتنا سیدھا نہیں ہوگا۔ وہ جو ہیں وہ مشکلات سے گزر کے آئیں گے اور نکلیں گے باہر، اور دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی، اور وہ آ رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آئی کے از دا پاور، آئی کے از دی آئیڈیالوجی، نو ون کین اسٹاپ ہم ایکسیپٹ فار دا گاڈ، ایکسیپٹ فار دی اللہ۔ وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ اصل کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جمائمہ کی طرف سے کوئی مدد آ جائے گی، کچھ غیبی مدد آ جائے گی۔ جمائمہ کی طرف سے بھی مدد کوئی نہیں آئی، اور پھر بشریٰ بی بی کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھی۔ سر، لوگوں کے اصل میں یہی پرسیپشن ہے کہ جی جب ہم روحانی طاقتوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو صرف بشریٰ بی بی صاحبہ نظر آتی ہیں۔ ہاں، بشریٰ بی بی از اے اسپریچول لیڈی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کی جو اسپریچول پاورز ہوتی ہیں وہ کسی اور طرح کی ہوتی ہیں، وہ ہماری اور آپ کی نظر جو نہیں آتی۔ رجال الغیب کا کانسیپٹ جو ہے وہ موجود ہے، اینڈ ہاؤ دے ورک، یہ اسپریچولی ہوتا ہے، اس کا ڈائریکٹ موجودگیوں سے تعلق نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم جس طرح کی روحانیت ہمیں پتہ ہے، ہمیں بتائی جاتی ہے، وہ روحانیت ہے نہیں۔ روحانیت کو چلے، وظیفوں، وردوں کی پابند نہیں ہوتی۔ روحانیت کا تعلق ہے روح سے، روح کے اندر اللہ کا احساس ہونا بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ کی روح میں اللہ جو ہے اس کا اثر ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، عرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب دین تمہارے دلوں میں اترے گا، تو جب دلوں میں دین اترتا ہے تو مومن بنتا ہے، اور پھر اس مومن کو جب امیر المومنین اور رسالت مآب یعنی مدینہ العلم اور باب مدینہ العلم سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے تمسک یا ان کے ساتھ جو ان کا لنک بنتا ہے، تو پھر آگے راستہ چلتا ہے۔ تو اگر آپ آئی کے کی سٹرگل دیکھیں تو جب آئی کے گلیمر میں تھا، جب آئی کے جو ہے وہ نیگیٹیوٹی میں تھا، جب وہ
اسپورٹس میں تھا یا باقی دوسری چیزوں میں اور میڈیا میں تھا. تو ہی واز سٹنگ ود دی پرنسز اینڈ پرنسسز. وہ دنیا کی ٹاپ ایلیٹ میں بیٹھتا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ وہی آئے کہ ننگے پیر کھانے کا جاتا ہے, ننگے پیر روزہ رسول سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتا ہے. رسالت مآب کا جو ہے وہ بلاسفیمی کا مقدمہ لڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہی آئے کہ جو کہیں بادشاہوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, آج وہ جیل کی کال کوٹری میں ہے. کبھی اس بات کے اوپر غور کیجئے یہ کیوں ہے, کبھی اس بات پہ غور ضرور کیجئے گا, کیونکہ درد, تکلیف رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی وراثت ہے. جو ان کے قریب ہوتا ہے اس کو اس سے گزرنا پڑتا ہے. یہی علامہ اقبال نے کہا تھا, لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. چن بے گویم مسلمانم بے لرزم, کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں میں لرز جاتا ہوں. کہ دانم مشکلات لا الہ, کہ مجھے پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد مشکلات کیا آتی ہیں. وہ جو علامہ صاحب نے اردو میں کہا تھا, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, تو جیسے جیسے آپ اللہ کے قریب جاتے ہیں آپ کو قیمت دینی پڑتی ہے. قرآن پاک کا اصول ہے کہ اللہ نے ان لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے کہ جن کے دلوں کو اس نے تقوی کے امتحان کے لیے چن لیا. یہ امتحان ہوتا ہے, کسی پہ کوئی کسی پہ کوئی. کربلا کائنات کے مالکوں پہ آنی تھی اور کوئی وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا, اس لیے کوئی اور نہیں. لیکن ہمارے پاس جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی ہیں. اب اللہ نے ہر کسی کا امتحان لینا ہے. تو آئی کے جو ہے وہ اس وقت امتحان میں ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈسٹنکشن کے ساتھ جو ہے وہ باہر آئے گا. امتحان یہ کب تک ختم ہوتا ہے اگر ذائچوں پہ آ جائیں, کب آپ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے سر. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہفتوں کی گیم ہے, اور جب ہم بات کرتے ہیں مہینوں کی تو مہینوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جو ہے وہ 6 مہینے تک جو ہے ہم اس کو مہینوں میں کاؤنٹ کرتے ہیں, اور ہفتوں میں ہم جو ہے کو 15 مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم کا جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے. تو یہ ہفتوں کی بات ہے, 15-20 ہفتے. تو زیادہ سے زیادہ بہت ہوا تو یہ کوئی اور 4-5 ہفتے, اس سے زیادہ تو اوپر نہیں جا سکتے, سوال ہی نہیں ہوتا. عمران خان باہر جا رہے ہیں؟ نہیں جا رہے. کوئی اور بندہ چھوڑا پی ٹی؟ سارے چھوڑ دیں, عمران خان اکیلا ہے, وہ بنا لے گا پوری پارٹی. میاں نواز شریف آ رہے ہیں, ان کی فلائٹ مجھے پاکستان میں اترتی ہوئی فی الحال نظر نہیں آ رہی. ابھی بھی نظر نہیں آ رہی. وہ تو سر بانی ہوگی. میں نے تو اپنی مرضی سے تھوڑی کرنا ہے. اللہ صبح بدل دے. اگر میں کسی چیز کا کریڈٹ نہیں لیتا تو اگر وہ نہیں ہوتی تو مجھے اس کا پار بھی کوئی نہیں ہے. میں نے اللہ کو جواب دینا ہے, میں نے انسانوں کو تو جواب نہیں دینا. اللہ کا بنایا ہوا انرجی سسٹم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی انرجی جو ہے وہ اس طرف آ ہی نہیں رہی. مجھے ان کی ہیلتھ کے اوپر سیریس ڈاؤٹ نظر آنے شروع ہو گئے. میاں نواز شریف کی بات کروں, صحت کے مسائل آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے, اور مجھے لگتا ہے یہ ڈیٹ چینج ہوگی. آگے اللہ کی مرضی, میری مرضی سے تو نہیں ہونا نا سر. بالکل صحیح. وہ رب جو چاہے ہونا, اللہ ہے, وہ کائنات کا مالک ہے, وہ کارساز ہے, وہ کل کارساز ہے, وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے گا. مجھے تو جو اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں نظر آتا ہے, اگین ٹو ایئر از ہیومن. میں اس بات کو فرملی بلیو کرتا ہوں, آئی ایم ناٹ دا سپر مین, آئی ایم جسٹ این آرڈنری مین. میرے کیلکولیشن میں, میرے حساب کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کا بنایا ہوا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین آپ نے باتیں سنی, بالکل اس میں کوئی شک ہی کوئی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایک بنا دیا ہے, اپنے انسانوں کے لیے بنایا ہے, اشرف المخلوقات کے لیے بنایا ہے, یہ سسٹم غلط نہیں ہو سکتا. اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری آپ نے مشکلات برداشت کی. مشکلات کے بعد ہر روشنی تب آتی ہے جب اندھیرا چھٹتا ہے, اندھیرے کے بعد ہی روشنی ہے. اندھیرا اگر نہ ہو نا تو روشنی کی عزت کوئی نہ کرے. ابراہیم علیہ السلام کو عزت دلانے میں شیطان کو اللہ نے جو ہے وہ موہرا بنایا تھا. شیطان نے 3 مرتبہ روکا, ٹھیک ہے. آج اس کو وہاں پہ وہ یادگار موجود ہے. بالکل صحیح بات ہے. آج وہ عرفات بھی موجود ہے, آج وہ مینا بھی موجود ہے, آج وہ جو ہے وہ خانہ کعبہ مقام ابراہیم بھی موجود ہے. اور آج جو دنیا ہے اس کو اس طرح دیکھیں نا کہ شیطان نے اتنا ان کو روکا لیکن وہ پھر بھی نہیں رکے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہی واز
کوئی شک نہیں. تو وہ اللہ جب کسی کو ٹکراتا ہے نا، کسی طوفان سے ٹکراتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو وہیں سے راستہ پوری نکلتا ہے. وہیں سے آگے راستہ بھی نکلتا ہے. تو آج اگر آئے کہ جو ہے وہ پریشانیوں میں ہے، دلدل میں ہے، تو یہی سمندر اسے اچھال کے باہر پھینکے گا. یہی سمندر اچھال کے باہر پھینکے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم سے سب سے جو غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی غلطیوں پہ پردہ ڈالے اور ہمیں اچھائی کی طرف سب کو لے کے جائے اور غلطیاں ہماری معاف کرے. اسی کے ساتھ عاطف مجید سید حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.